ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی انعام والا اور فضل والا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو پچھلی ساری امتوں پر فضیلت دی۔ ایک بڑا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمدیہ جنت کے اندر جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ان الجنت لحرمت علی الانبیاء حتی ادخلها وانها لحرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، کہ جنت تمام نبیوں پر حرام جب تک میں اس کے اندر داخل نہ ہو جاؤں، اور جنت تمام امتوں پر حرام جب تک میری امت جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ ایسے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے ساتھ یہ خصوصی فضل فرمایا کہ نیکی کے ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالی کامل نیکی دے دیتے ہیں۔ نیکی ابھی کیا نہیں، نیکی کا صرف ارادہ کیا، ارادے پر بھی اللہ تبارک و تعالی پوری نیکی کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اگر ارادہ پختہ ہوا اور کسی وجہ سے وہ نیکی کر نہیں سکا تو ارادے پر بھی پوری نیکی مل جاتی ہے۔ اور گناہ کا ارادہ کیا، برائی کا ارادہ کیا، پھر اس برائی کے ارادے سے، برائی سے اور گناہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے رک گیا۔ برائی کا ارادہ کیا، گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس گناہ سے، اس برائی سے اللہ سے ڈر کی وجہ سے رک گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی پوری نیکی لکھ دیتے ہیں۔ یہ اس امت کے ساتھ خصوصی انعام والا معاملہ، نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی پوری نیکی، اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس سے رک جانے پر بھی پوری نیکی۔ بلکہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس امت کے گنہگار جب گناہ کر لیتے ہیں تب بھی وہ فرشتہ جو گناہ لکھنے پر متعین ہے وہ فوراً گناہ نہیں لکھتا، بلکہ کچھ گھڑی جو ہے وہ گناہ لکھنے سے رکا رہتا ہے۔ اگر اس دوران بندہ جو ہے توبہ کر لے، گناہ پر ندامت کا اظہار کر لے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تب بھی وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، حالانکہ بندہ گناہ کر چکنے کے بعد بھی جو برائی لکھنے والا، گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ رکا رہتا ہے، کچھ گھڑی رکا رہتا ہے۔ اگر اس دوران فوراً تنبہ ہو جائے، بندہ استغفار کر لے، توبہ کر لے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے کہ گناہ لکھے ہی نہیں، توبہ کر لیا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسے ہی ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی پر کم از کم 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، کم از کم۔ کہ جتنا زیادہ جو ہے اخلاص ہوتا ہے اتنا زیادہ پھر اجر و ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس نیکی کا 10 گنا ہے، 10 پٹ اس کو ثواب ملتا ہے ایک نیکی کا۔ ومن جاء بالسیئہ، جو شخص گناہ کرتا ہے فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کو ایسا نہیں کہ 10 جیسے نیکی کا ثواب 10 گنا تو گناہ کا ثواب بھی 10 گنا، ایسا نہیں، اس کو ایک ہی گناہ کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد جو ہے شوال کے 6 روزے رکھ لے، کانا کا صیام الدہر، تو ایسا ہے جیسے اس نے زمانہ بھر روزہ رکھا۔ بعض روایت میں الفاظ فذلک صیام الدہر، تو یہ صیام الدہر ہے۔ بعض علماء نے صیام الدہر کے معنی یہ کیے کہ گویا اس نے سال بھر روزے رکھے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اصول گزر چکا قرآن کریم کے اندر کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے اس کا 10 گنا لکھا جاتا ہے، 10 پٹ لکھا جاتا ہے۔ تو رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھے تو گویا 10 مہینوں کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھا گیا۔ اب سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے،
تو پھر شوال کے اندر اس نے 6 روزے اگر رکھ لیے تو 6 روزوں کا ثواب 60 دن کے برابر، 2 مہینوں کے برابر. تو رمضان کا 1 مہینہ اور یہ 6 روزے پورا ملا کر جو ہے یہ پورے 12 مہینے کے روزوں کے برابر اجر و ثواب کے اعتبار سے ہو جاتا ہے. اور بعض روایت میں بعض علماء نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ روزوں کا جو پورے سال کے روزوں کا جو اجر و ثواب ملتا ہے یہ رمضان کے روزوں جیسا ملتا ہے. پورے سال کے روزوں کو جو اجر و ثواب ملتا ہے رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھ کر، پھر شوال کے 6 دن روزے رکھ کر، یہ شوال کے 6 دن کے روزوں کا ثواب جو ہے نفلی روزوں جیسا نہیں، یہ شوال کے 6 روزوں کا ثواب جو ہے رمضان جیسے روزوں کا ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیں رمضان کے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد، یہ پورے سال کے جانب سے، پورے سال کے روزوں کے جانب سے اللہ کے نزدیک جو ہے کافی ہو جاتا ہے. تو ان 6 روزوں کی بڑی فضیلت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے، ہمت دے تو ان 6 روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہاں اگر کسی پر رمضان کے قضا روزے باقی ہیں، جیسے خواتین کے ہر مہینے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، ہر رمضان میں کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ قضا روزے رکھیں. قضا روزے رکھنے کے بعد جو ہے پھر شوال کے 6 روزے رکھیں. ہاں اگر وہ قضا کو مؤخر کر دے تب بھی حرج نہیں ہے، شوال کے 6 روزے رکھ لیں پہلے اور قضا بعد میں رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں. بہتر ہے کہ پہلے قضا روزے رکھ لیں. ایسے ہی کسی انسان کے، کسی فرد کے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے کسی مرد کے روزے چھوٹ گئے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ پہلے قضا روزے رکھ لیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھیں. کیونکہ شوال کے 6 روزے چاہے اس کی فضیلت جتنی بھی زیادہ ہو لیکن ہے نفل روزے. شوال کے 6 روزے چاہے اس کی فضیلت جتنی بھی زیادہ ہو ہے نفل روزے. رمضان کا چھوٹا ہوا روزہ وہ فرض روزہ ہو، اور فرض روزہ لازماً نفل سے بہتر ہوتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا ذمہ ساقط کرے. ایک شخص سے اس پر قرضہ بہت ہے اور وہ دوسروں میں پیسہ بانٹتا پھرے، ٹھیک ہے پیسہ بانٹنا اچھی چیز ہے لیکن پہلے اپنے اوپر جو قرضہ ہے وہ تو ساقط کر لو. تو رمضان کے قضا روزے ایسے ہیں جیسے اپنے اوپر قرضہ ہے، تو پہلے وہ روزہ رکھنا افضل ہے. جب قضا روزے رکھیں گے اگر تو اس کے لیے رات سے نیت ضروری ہوگی. رات سے نیت سے مراد صبح صادق سے پہلے نیت ضروری ہوگی. صبح صادق کے بعد قضا روزوں کی نیت نہیں کی جا سکتی. صبح صادق کے بعد قضا روزوں کی نیت نہیں کی جا سکتی. لیکن جو نفلی روزے ہوتے ہیں جیسے شوال کے 6 روزے نفل ہے، اس کی نیت نصف النہار سے پہلے تک کی جا سکتی ہے. شرعی آدھا دن ہونے سے پہلے تک کی جا سکتی ہے. شرعی آدھا دن سے مراد کیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے ٹائم کو. صبح صادق سے لے کر یعنی جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر غروب آفتاب سن سیٹ تک کے ٹائم کو 2 حصوں میں بانٹو. تو پہلا ہاف جو ہے وہ نصف النہار اول ہے، اس میں جو ہے نفلی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سورج غروب ہونے تک کے ٹائم کو اگر 2 حصوں میں بانٹو تو پہلا حصہ جو ہے اس میں نفل روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. وہ حصہ گزر گیا تب نفل روزے کی نیت نہیں کی جا سکتی. آدھا دن شرعی آدھا دن سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے. لیکن قضا روزے کے اندر، قضائے رمضان کے اندر صبح صادق سے پہلے ہی نیت کرنا ضروری ہوتا ہے. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے نیت کے اندر قضا روزوں اور نفل روزوں کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق